अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने कोर्स के कंटेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो रेड में टॉपिक्स मार्क हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ब्लू वाले टॉपिक्स यानी टिप्स पर हम बात कर रहे थे, तो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम टिप्स पर बात कर चुके थे। तो आज मैं थोड़ी सी एक या दो टॉपिक्स इसमें टिप्स में ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में फर्दर इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा यानी आपका नॉलेज इन्हांस कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम टिप्स से कुछ एक्स्ट्रास पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टॉपिक्स को हमने ब्लैक में मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम कवर करेंगे। नाउन्स पहले नंबर पर आते हैं, नाउन्स दूसरे नंबर पर आते हैं, प्रोनाउंस तीसरे पर, वर्ब्स चौथे पर, एडजेक्टिव्स पांचवें पर, एडवर्ब्स और छठे पर प्रेपोजिशंस, सातवें पर कंजक्शन और आठवें पर आर्टिकल्स। अब हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नाउन। तो किसी भी इंसान, किसी भी जगह या किसी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन हमारे काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अनकाउंटेबल्स मुराद क्या है कि मतलब ऑक्सीजन हो गई, हमारी एजुकेशन हो गई, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। और ये अमूमन हमारे जो नाउन होते हैं वो अमूमन स्टार्ट होते हैं डिटर्मिनर, जैसे कि हो गया हमारा स्पेशल एडजेक्टिव होता है जो कि क्वांटिटी को बताया जाता है कितने हैं, ठीक है। 3 पीपल हैव गॉन टू फलानी जगह, ठीक है। यानी डिटर्मिनर जो को बताता है कि कितना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमारा इसके अलावा हमारे जो कि आर्टिकल भी ऐड कर ले, जिसमें आर्टिकल ऐड होते हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिकल इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एन दी वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी रिलेटिव पोजीशन एंड स्पेस, ठीक है। जैसे कि दिस, दैट, दोज, ठीक है। यानी उसकी स्पेस में कौन सी जगह है, दीज, यानी हम फ़ज़ा में या खला में कौन सी क्या बात करें कि उसकी स्पेस में कहाँ जगह है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ हो सकता है हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें हमारी हो जा सकती है कि हमारी जो पोजीशन है नाउन की वो बताते हैं, जैसे माई, एज वगैरह वगैरह। और उसके अलावा हमारे क्वांटिफायर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी वगैरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि मोस्ट, मच, ठीक है, एनी, नो, सम या फ्यू वगैरह वगैरह, ठीक है। ये तो हो गए क्वांटिफायर्स। तो प्रॉपर नाउन्स की बात कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स अमूमन यूनिक होते हैं, जैसे कि उनका नाम होता है, वैसे नूर है, वीयू मास्टर्स है, पाकिस्तान है, इंडिया वगैरह वगैरह। तो ये अमूमन प्रॉपर नाउन्स का जो पहला वर्ड होता है अमूमन कैपिटलाइज होता है, ठीक है। ये तो बात थी नाउन की, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की, यानी प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होते हैं? तो दोस्तों प्रोनाउन अमूमन नाउन की जगह लेते हैं, जैसे आई, एज, एक्स्ट्रा वगैरह। यानी अमूमन हम किसी को रेफ़र करते हैं, मतलब नूर तो बार बार नहीं करेंगे बल्कि एज लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनको रेज आर लिखेंगे, यानी इस तरीके से हम रेफ़र करेंगे। तो प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, मतलब आई, यू, वी, ठीक है, यानी ये पर्सनल है, ठीक है। और उसके बाद हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब पोजीशन किसी चीज़ के साथ रिलेट करके, जैसे दैट, विच वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिस, दैट वगैरह, यानी किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। उसके अलावा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है कि इंटरोगेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हु, वाट वगैरह, यानी क्वेश्चनिंग चीज़ों के लिए, वाई वगैरह वगैरह, या वाट, हु, यानी ये प्रोनाउन वाई तो नहीं यूज़ होता, ठीक है। होम हो सकता है या इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी इनडेफिनेट जिनके हमें तादाद के बारे में या कोई सी खास तादाद के बारे में नहीं पता होता, जैसे समबडी या नथिंग वगैरह वगैरह। उसके अलावा रेसिप्रोकल नाउन्स होते हैं कि जो कि एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं, जैसे ईच अदर है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद होते हैं रिफ्लेक्सिव, जो कि किसी चीज़ को रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे हो गया आवर सेल्फ हो गया, यानी हमारा वन सेल्फ हो गया कि किसी का, और हर सेल्फ हो गया किसी औरत का, हिज सेल्फ या यूअर सेल्फ वगैरह वगैरह। ये हो गया हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो तीसरी है यानी पार्ट्स की जिनकी बात करें, वो हैं वर्ब्स, ठीक है। वर्ब्स अमूमन हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है या क्या होगा, ठीक है। वर्ब्स में हमारे सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं वो होता है टेंस, यानी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर वगैरह। उसके बाद जो दूसरी चीज़ करते हैं वो होता है मूड। मूड में हमारा होता है इंडिकेटिव हो सकता है, ठीक है। इंडिकेटिव जो किसी किसी भी फैक्ट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इम्पेरेटिव होता है, यानी किसी चीज़ की डिमांड जो रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے سبجیکٹو. سبجیکٹو میں ہمارے کسی کوئی اپلیکیشن ہوگی یا کوئی ڈیمانڈ ہوگی یا کوئی ایڈوائس ہوگی یا کسی چیز کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کا کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیزائر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو انجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پرپوز کر رہے ہوتے ہیں یا ریکمینڈ, ریکویسٹ یا سجیسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز جو اس میں شامل ہوتی ہے ورڈز میں عموماً ہوتی ہے وائس, یعنی ایکٹیو وائس یا پیسو وائس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو عموماً ہمارے جو پروناؤنز یا ناؤنز ہیں ان کو موڈیفائی کرتے ہیں, جیسے بگ ٹری, بڑا درخت. ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں, بگ یعنی پازیٹیو, پازیٹیو, کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. جیسے بگ پازیٹیو ہے, کمپیریٹیو مطلب بگ سے مراد یہ پازیٹیو کی یعنی کسی کی کوئی شان بیان کر رہے ہیں یا کسی کی پازیٹیوٹی بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کمپیریٹیو. کمپیریٹیو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بگر, یعنی کسی چیز سے بگر. ہی از ٹالر دین ہز بردر, یا ہی از ہی ہیز بگر بال دین ہز بردر. یعنی بگر یا یہ چیزیں یہ کمپیریٹیو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہوتی ہیں سپرلیٹیو, یعنی اس کے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی, جیسے سپرلیٹیو بگیسٹ, یعنی بگ گیسٹ. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہم عموماً یوز کرتے ہیں اللہ از دا گریٹسٹ, ٹھیک ہے, اللہ اکبر کے لیے یوز کرتے ہیں یا کسی چیز کے لیے, تو یہ ہوتی ہے گریٹسٹ. ٹھیک ہے, یعنی بگیسٹ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری ہوگی ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ از دا لارجسٹ یعنی ماؤنٹین. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سپرلیٹیو ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم سپرلیٹیو یعنی جس چیز سے کوئی بڑی نہیں ہوتی اس کے لیے سپرلیٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایڈجیکٹیو کے بعد بات کر لیتے ہیں ایڈوربس کی. ایڈوربس ہمارے عموماً وربس کو موڈیفائی کرتے ہیں, یہ دوسرے ایڈوربس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی سیورل ہوتی ہیں, کیٹیگریز ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے کنجنکٹیو. ٹھیک ہے. کنجنکٹیو ایڈوربس عموماً کنجنکشن کے طور پر کام کرتے ہیں یا کنیکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں. یہ عموماً 2 کلاسز کو جوڑتے ہیں, جیسے کہ ہمارے اکارڈنگلی, ایلسو, ای آلسو, اینی وے, فائنلی, ہینس, دیر فور یا ایٹسٹرا وغیرہ. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں ایٹیٹیوڈ ایڈوربس. ایٹیٹیوڈ ایڈوربس ہمارے عموماً جو رائٹر ہوتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کسی بھی ایکشن اسٹیٹ کے بارے میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے. عموماً یہ سبجیکٹ سے پہلے ہی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فارچونیٹلی, لکیلی وغیرہ وغیرہ, یعنی یہ کسی چیز کے بارے میں ایٹیٹیوڈ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں سینٹینس ایڈوربس. ٹھیک ہے. یہ عموماً ہماری کسی چیز کے بارے میں سرٹینٹی, کسی بھی ایکشن کے بارے میں یا انسرٹینٹی اسٹیٹ کے بارے میں کرتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں. جیسے کہ پاسبلی, پروبیبلی, ایٹسٹرا, یعنی اس کی سرٹینٹی کہ پاسبل ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ تو یہ چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ ہماری ہو سکتی ہیں جناب اس کے بعد ہمارے آ جاتا ہے جناب ٹائم ایڈوربس. ٹھیک ہے. تو ٹائم ایڈوربس ہمارے عموماً جو ہوتے ہیں وہ عموماً کسی بھی چیز کی اسٹیٹ آف ایکشن یعنی اس ٹائم کو اسٹیٹ کرتے ہیں. مطلب کوئی ایکشن کب ہوا ہے, آلریڈی مطلب پہلے ہو چکا, آلویز یعنی ہر ٹائم ہو رہا ہے, ایور یعنی کبھی بھی, سم ٹائمس مطلب کبھی کبھار, اور فریکوینٹلی مطلب کبھی بہت زیادہ مرتبہ. ٹھیک ہے. اور ناؤ یعنی کثرت سے, ناؤ سے مراد یہ ہے کہ ابھی وغیرہ وغیرہ, یعنی اس ٹائم کے حساب سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں مینر ایڈوربس. مینرز یہ ہوتے ہیں کہ کیسے کسی چیز کو کوئی چیز اکر ہو رہی ہوتی ہے, مطلب کیئرفلی یعنی کیئرفلی ہو رہی ہے, کوکلی مطلب تیزی سے ہو رہی ہے, کوائٹلی مطلب خاموشی سے, سلولی مطلب آہستہ آہستہ, ویل سے مراد یعنی اچھے طریقے سے. اس کے بعد ہوتے ہیں کوانٹٹی ایڈوربس. کوانٹٹی عموماً ہماری جو ایڈجیکٹیو ورب یا ایڈوربس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوانٹٹی کو موڈیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا انٹینسٹی کو موڈیفائی کرتے ہیں, جیسے کہ آلموسٹ, کمپلیٹلی, اسپیشلی, ہارڈلی, نیئرلی, اونلی وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ہماری جو کوانٹٹی کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ چیزیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈجیکٹیو کی بھی اب بات کر لیتے ہیں, ایڈجیکٹیو کی جنرل کی. ایڈجیکٹیو کی بھی ایڈورب کی طرح 3 ڈگریز ہوتی ہیں, جیسے کہ پازیٹیو, کمپیریٹیو, سپرلیٹیو. یعنی سینسٹیو ہے, ٹھیک ہے, ایک ایڈجیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مور سینسٹیو ہو گیا, یہ کمپیریٹیو ہو گیا, اور موسٹ سینسٹیو مطلب سپرلیٹیو, یعنی اس کے ساتھ مور, موسٹ وغیرہ, یعنی اس کے ساتھ بھی 3 ڈگریز یوز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں پریپوزیشنز کی. پریپوزیشن عموماً ہمارے جو ناؤنز, ورب یا ادر ورڈز ہیں ان کے یا فریزز کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں. یوزلی یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ اسپیس یا ٹائم میں اس کی لوکیشن کے حساب سے کرتے ہیں, مطلب اوپر, نیچے, اباؤٹ, ایٹ, اگینسٹ, انسائڈ, بٹوین, ڈاؤن وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں کنجنکشنز. کنجنکشن عموماً ہمارے جو سینٹینسز ہے, کلازز یا فریزز یا ورڈز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. یہ عموماً ہمارے جو ورڈ یا فریزز ہیں یا کلاسز ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، جیسے کہ آئی، جیسے کہ ہمارے اینڈ، بٹ، آر، فار، نار، سو اینڈ یٹ وغیرہ، یعنی یہ آپس میں جوڑتے ہیں. آر وغیرہ یعنی یہ بٹ، یعنی دو انڈیپینڈنٹ کلاسز کو آپس میں جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں، نان انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی دو کلاسز کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کریلیٹو کنجنکشن. اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دونوں کو ایڈ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن اسی طرح یہ ہیں، لیکن یہ مسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ایسے ہے کہ بوتھ اور اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر ای گوز ٹو اسکول اور ای گوز ٹو ماسک وغیرہ وغیرہ. نیدر ای گوز ٹو اسکول نار ای گوز ٹو ماسک. ٹھیک ہے. یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں. ناٹ اونلی ای گوز ٹو اسکول بٹ آلسو گو ٹو ماسک وغیرہ وغیرہ. ویدر ای گوز ٹو اسکول اور گوز ٹو اسکول وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں عموماً ان کو ہم کہتے ہیں کوریلیٹو، یعنی آپس میں کوریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن، یعنی وہ کنجنکشن یا وہ کنیکٹرز جو آپس میں جو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی طرح کوآرڈینیٹ تو کرتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ عموماً اپنی ڈپینڈنٹ کلاسز ہوتی ہیں، یعنی ایک کلاس دوسری کلاس کے بغیر عموماً یعنی جو دوسری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری کلاس ہوتی ہے وہ پہلی کلاس کے بغیر نہیں رہ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. یا اپنے آپ کو وجود نہیں برقرار رکھ سکتی. ٹھیک ہے. یعنی اپنے طور پر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یعنی جو کلاس اپنے طور پر نہیں کر سکتی اسے ہم نے ڈپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. جو کلاس انٹروڈیوس کرواتی ہے اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو. اگر ریئل سینس میں اگر کہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو شاید یہ ڈیپینڈنٹ بھی آگے ڈیپینڈنٹ کرا رہی ہو. آفٹر ہو گئی، آل دو ہو گئی، ایز ہو گیا، ایز لانگ ایز. ٹھیک ہے. ہی ول بی پریزنٹ ایز لانگ ایز اٹ از ناٹ ریننگ وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ ڈپینڈنٹ کلاسز جیسے اٹ از ناٹ رننگ وغیرہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس طرح بیکاز ہی گوز ٹو اسکول بیکاز اٹ از ہی گوز ٹو اسکول بیکاز اٹ از اے ڈیوٹی، مورل ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ کچھ چیزیں کرتے ہیں. بیفور ہو گیا، ڈسپائٹ ہو گیا، ایون دو، اف، ان آرڈر دیٹ، ریدر دین، سنس، سو دیٹ، دو، انلیس، انٹل، وین، ویئر ایز، ویدر اینڈ ویل وغیرہ ہمارے سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں کنجنکٹیو. ٹھیک ہے. تو کنجنکشن کے طور پر یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ دو انڈیپینڈنٹ کلاسز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہو گیا کوآرڈینیٹ، جیسے ہو گیا اکارڈنگلی، ہو گیا آلسو، ہو گیا اینی وے، ہو گیا بیسائڈز، ہینس، ہاؤ ایور، سملرلی، ایٹسٹرا، یعنی کنجنکٹیو ہمارے ہیں. ٹھیک ہے. تو کنجنکشن کے طور پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کنجنکشن پر ہم پہلے تھوڑی سی بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اسی کی بات کریں ہم. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو ہمارے ہوتے ہیں ایڈوربز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کنجنکشن اور ایڈوربز کا ایک آپس میں کمبینیشن ہوتے ہیں. اس کے بعد جو آخری پارٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے آرٹیکلز. آرٹیکلز یعنی عموماً ہمارا ایک قسم کے ڈٹرمنر ہوتے ہیں جو کہ ناؤن کی کوانٹٹی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکلز اور انڈیفینیٹ آرٹیکلز. اور ڈیفینیٹ آرٹیکل عموماً ہمارے چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے. نان آربیٹری ہے، یا ریڈرز کے لیے نئی نہیں ہے یا پرانی ہے. ٹھیک ہے. تو دی وغیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتے ہیں انڈیفینیٹ آرٹیکلز. انڈیفینیٹ آرٹیکلز بتاتے ہیں کہ کوئی چیز نان اسپیسیفک ہے یا ریڈرز کے لیے نئی ہے، اے، این وغیرہ وغیرہ یوز ہوتے ہیں. تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کیا پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مختلف اسپیچ کے پارٹس آپس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں بہت بیسک تھیں، لیکن میں نے کہا کہ انگلش کا کورس کنکلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلش رائٹنگ کا، تو یہ چیزوں کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا پارٹس آف سینٹینس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا. حالانکہ میں سینٹینس کے بارے میں پہلے کافی بات کر چکا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹپس کا ٹاپک کے اندر ایک اور ٹاپک کنکلوڈ کروں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.